اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر چلے گئے، صحابہ کرام بھی سفر پر چلے گئے۔ جب جس جگہ پر پہنچنا تھا اس جگہ کا نام تبوک۔ بھائی جس جگہ پر پہنچنا اس کا نام کیا ہے؟ تبوک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے، صحابہ کرام بھی پہنچ گئے۔ 2-4 روز گزر گئے، وہاں سے خبر آتی، مدینے پاک سے خبر آتی کہ اللہ کے رسول مدینے میں وہ صحابی حضرت معاویہ بن معاویہ جنہوں نے آپ کو خط لکھا، تھوڑی دیر پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ مدینے پاک میں ان کا تھوڑے تھے ہی بیمار تھے، بخار تھا اور بہت ہی کمزور تھے۔ مدینے پاک میں ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ۔ ہم کو بھی جب کسی کے انتقال کی خبر آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کرام نے بھی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ کہو سبحان اللہ، کیسا عجیب و غریب منظر۔ سب لوگ تبوک میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا میرے پیارے نبی انتظار کرو، مدینے میں وہ صحابی حضرت معاویہ جن کا انتقال ہوا ہے، ابھی فرشتے ان کے جنازے کو مدینے سے اٹھائیں گے اور آپ کے پاس لانے والے ہیں۔ وہ جنازے کو مدینے سے اٹھائیں گے اور یہاں تبوک لانے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت دور ہے، کہاں مدینے میں ان کا انتقال ہوا، کہاں ہم تبوک میں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ابھی فرشتے جنازے کو اٹھائیں گے، آنکھ بند کرو، کھولو، وہ جنازہ آپ کے سامنے ہوگا اور اللہ فرماتے میرے محبوب آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھاؤ گے۔ اب میرے دوستو سننا، صحابہ فرماتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے، ابھی تھوڑی دیر گزری کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت معاویہ کا جنازہ ہمارے سامنے تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ کہاں انتقال ہوا؟ ارے بولو نا، کہاں انتقال ہوا اور کہاں پر ہے جنازہ؟ تبوک میں۔ اور صحابہ فرماتے ابھی تھوڑی دیر میں بات ہوئی کہ جنازہ سامنے آیا۔ صحابہ کرام فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ بن معاویہ کا جنازہ آ چکا ہے اور مجھے جنازے کی نماز پڑھانا ہے، لہذا تمام صحابہ وضو کر کے آ جاؤ۔ سارے کے سارے صحابہ وضو کرنے چلے گئے۔ کہو سارے صحابہ وضو کر گئے۔ جب سارے صحابہ واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے بالکل قریب کھڑے ہو گئے۔ آپ نے جنازے کی نماز پڑھی ہوگی، امام بالکل جنازے کے، اس لیے جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ تو ہوتا نہیں، اسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب۔ اب ظاہری بات ہے جب اللہ کے رسول ہے تو پیچھے صحابہ کی جماعت ہوگی، تو صحابہ بھی قریب کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا نہ میرے قریب نہ کھڑے ہو، اور دور جاؤ، پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ۔ اب صحابہ حیران کہ اللہ کے رسول ہم نے بہت ساری جنازے کی نماز پڑھی، جہاں امام ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں سارے لوگ کھڑے ہوتے، یہ کیسا معاملہ کہ جنازہ ہے، آپ ہے، پھر درمیان میں جگہ خالی؟ اور اس کے بعد میں پھر سارے صحابہ کو کہا پیچھے کھڑے رہو، پیچھے کھڑے رہو، پیچھے کھڑے رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہا میرے پیارے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ درمیان میں جگہ خالی ہے اور پیچھے ہم کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارا مالا ترا، ارے تم کو نظر نہیں آتا، مجھے نظر آتا ہے۔ 70,000 فرشتے یہ میدان میں اترے ہیں جو جنازے کی نماز پڑھنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بھائی نعرے میں آواز تو نکالو، لڑکی کو اور بڑھ کے دوسرا بچتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اور دور سے نعرہ تکبیر۔ اللہ سب کو ایمانی ولولہ عطا فرمائے۔ بھائی وہ درمیان میں جگہ خالی کس کے لیے؟ 70,000۔ ارے بولو نا کن کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے بالکل قریب، کہو جنازے کے بالکل قریب، صحابہ کرام کو دور کرتے گئے، درمیان میں ایک میدان خالی رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول جنازے کی نمازیں تو ہم نے بہت پڑھی لیکن درمیان میں اتنی جگہ خالی تو نہ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اتنی جگہ خالی کر دو، 70,000 فرشتے اتریں گے اور وہ بھی حضرت معاویہ کے جنازے کی نماز۔ اب جنازے کی نماز ہو گئی، کہو الحمدللہ جنازے کی نماز سننے جیسی بات ہے، جنازے کی نماز ہو گئی۔ جیسے جنازے کی نماز پوری ہوئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کی نماز ہو گئی، اب اگر لوگوں کو خدا کی قدرت دیکھنا ہو دیکھو ابھی یہ جنازہ اٹھے گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ فرشتوں نے جنازے کو اٹھایا اور آدمی آنکھ کھولے اور بند کرے، وہ جنازہ مدینے میں پہنچ چکا تھا، وہ جنازہ مدینے میں
اب سارے صحابہ کرام حیران یہ منظر کو دیکھ کر. ارے بھائی کوئی بھی حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سارے صحابہ کرام حیران اس منظر کو دیکھ کر. سب نے مل کر اپنی آنکھوں میں کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاویہ کو ہم جانتے ہیں، یہ مدینے کے غریب آدمی ہیں، یہ مدینے میں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے جھوپڑے میں رہتے ہیں، لیکن یہ کون سا عمل کرتے ہیں، کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے ان کے جنازے کو مدینے سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا؟ تبوک میں پہنچایا اور نبی کے جنازے کی نماز نصیب فرمائی. 70,000 فرشتوں نے جنازے کی نماز ادا کی، صحابہ نے نماز ادا کی اور پھر فرشتوں نے اس جنازے کو مدینہ پہنچایا. اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ معاویہ تو ہمارے بیچ کے آدمی ہے، غریب آدمی ہے، جھوپڑے میں رہتے، ہمارے دوست ہے. وہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ کمال ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو لکی اسأل ربی، انتظار کرو میں بھی میرے پروردگار سے پوچھوں گا اور تمہیں جواب دوں گا. کہو سبحان اللہ. کس سے پوچھوں گا؟ ارے بولو نا، کس سے پوچھوں گا؟ تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی. دعا کرو اللہ ہم کو بھی یہ دولت نصیب فرمائے. تھوڑی دیر میں وحی آ گئی، اے میرے محبوب، اے میرے راج دلارے، اے میرے مجتبی اور مرتضی اور مصطفیٰ، ہم نے معاویہ کے جنازے کو آپ کے قدموں پہ لا کر رکھا، آپ کے جنازے کی نماز نصیب ہوئی، 70,000 فرشتوں نے جنازے کی نماز پڑھی، صحابہ کرام نے جنازے کی نماز پڑھی اور ہم نے پھر جنازے کو مدینہ منورہ پہنچا دیا. اس لیے کہ یہ معاویہ وہ معاویہ ہے جو ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے میرے محبوب ایک عمل فرش پر کرتے تھے، عرش پر میں ان سے راضی ہوتا تھا. ایک عمل کہاں کرتے تھے اور میں راضی ہوتا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا اللہ اے میرے پروردگار وہ کون سا عمل ہے جو میرا امتی معاویہ کرتا تھا تاکہ میرا ہر امتی کرے اور اللہ اس کو یہ اعزاز نصیب فرمائے. کہو آمین. اللہ نے کیا فرمایا؟ کون سا عمل کرتے تھے بھائی؟ کون سا عمل کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ معاویہ ہے جو مدینے میں سب کے درمیان میں ایک انسان کی طرح ہے اور غریب ہے، جھوپڑے میں رہتے ہیں، لیکن روزانہ صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، یہ میری توحید بیان کرتے ہیں. کہو سبحان اللہ. ارے کہو نا، میرے ساتھ میں پڑھنا ہوگا. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا وہ بندہ ہے معاویہ، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، ہر لمحہ ان کی زبان پر توحید. بولو ان کی زبان پر توحید. پھر کہو ان کی زبان پر. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کون سی توحید ان کی زبان پر کہ ان کو اتنا اونچا مقام ملا؟ اللہ نے فرمایا یہ معاویہ ہے، ان کے گھر والوں کو پوچھو، یہ صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دوپہر ہو، ان کی زبان پر ایک ہی سورت ساتھ میں پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے محبوب یہ فرش پر میری توحید بیان کرے، یہ میری عظمت بیان کرے، یہ کہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے جنا نہیں اور وہ جنا گیا نہیں اور اللہ کی طرف کوئی ہو بھی نہیں سکتا. یہ فرش پر میری عظمت بیان کرے، میں عرش پر اس کے فیصلے کروں کہ مدینے میں انتقال ہوگا اور تبوک میں جنازے کی نماز نبی پڑھائیں گے صلی اللہ. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ عمل اگر کوئی کرے تو سب کے ساتھ یہی مقام ہوگا. ہم بھی کریں گے نا انشاءاللہ. کیا پڑھنا؟ صبح ہو قل واللہ، شام ہو قل واللہ، رات ہو، رات کو آنکھ کھلے تو ساتھ میں کہو نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب میرے پیارے دوستو سننے جیسی بات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ معاویہ تو جیت گئے. بولو معاویہ تو جیت گئے. قل واللہ احد پڑھتے گئے. ان کا جنازے کا یہ مقام ہے تو ان کی قبر کا کیا مقام ہوگا؟ ان کے جنازے کا یہ مقام ہے تو ان کی قبر کا کیا مقام ہوگا؟ اور اگر ان کی قبر کا اتنا اونچا مقام ہوگا تو پل صراط پر ان کی کتنی بڑی شان ہوگی، اور جن کی پل صراط پر شان ہوگی ان کی جنت کی کیا شان ہوگی. اے اللہ معاویہ تو جیت گئے، معاویہ بن معاویہ جیت گئے، لیکن اللہ میرے باقی امتی، میں ہمارے نبی کو فکر ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا فکر ہے کہ نہیں؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھو ہمارے نبی کو ہماری فکر کتنی ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، اس سے 3 دن پہلے کی ایک بات بتا رہا ہوں. کتنے دن پہلے؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو کتنے دن باقی ہے؟ تین دن باقی ہے. صحابہ کرام جمع ہے. سننا، صحابہ کرام جمع ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار بڑھتا جا رہا ہے. صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود، یاد رکھنا صحابی کا نام. صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، بھائی سب کہہ دو سبحان اللہ. صحابہ کرام میں کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ کو بخار بہت سخت ہے، آپ کا بدن بہت گرم ہے، آپ کا بدن مبارک تپ رہا ہے. اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر تو نہ چلے جائے. اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں الوقت قریب، میرا وقت قریب آیا، میرا وقت قریب آ چکا، میرا وقت قریب آیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے میرے پیارے نبی اگر آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ بھائی سمجھنا، آپ کے جنازے کی نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کی عظمت، اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا جب میرا وصال ہو جائے مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور مجھے مسجد نبوی کی چوکھٹ پہ لا کے رکھنا. سب سے پہلے میرے جنازے کی نماز میرا پروردگار پڑھنے والا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن. میرے دوستو جو جملے پر میں جا رہا ہوں اللہ کی قسم اللہ کرے کہ دل سے نکلے اور آپ کے دل پر لگے اور نعرہ بھی دل سے نکلے انشاءاللہ. سنتے جانا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میرے جنازے کو مسجد نبوی کی چوکھٹ پر رکھ دینا. سب سے پہلے میرے جنازے کی نماز میرا پروردگار پڑھنے والا. نمبر 2 حضرت جبرائیل پڑھنے والے. نمبر 3 حضرت میکائیل پڑھنے والے. نمبر 4 حضرت اسرافیل پڑھنے والے. نمبر 5 حضرت اسرائیل پڑھنے والے. اور اس کے بعد عرش کے 8 فرشتے. عرش کے پاس کتنے فرشتے ہیں؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جنازے کی نماز پہلے رب قدیر پڑھیں گے، اللہ جل جلالہ پڑھیں گے، پھر بڑے بڑے 4 فرشتے پڑھیں گے، پھر عرش اٹھانے والے 8 فرشتے پڑھیں گے، پھر آسمان کے تمام فرشتے پڑھیں گے، اور اس کے بعد میرے گھر والے پڑھیں گے، اور اس کے بعد میری امت والے میری جنازے کی نماز. سننا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنا میرے نبی نے کہا زاروں قطار رونے لگے. ارے زاروں قطار. بہت دیر کے بعد جب آپ کا رونا بند ہوا تو ہمارے نبی نے خود پوچھا میں کیوں رویا؟ لما اب کی میں کیوں رویا؟ سارے صحابہ میں سناٹا چھایا ہوا. اس سے کہا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اونچی بات بتائی اور اس کے بعد رونے لگے. صحابہ کرام نے کہا ہمیں نہیں معلوم، اللہ رسول کو زیادہ معلوم، ہمیں نہیں معلوم آپ کیوں روئے. کہا میں اس لیے رویا کہ جبرائیل میرے پاس آئے، جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر مجھے کہا اگر آپ کی کوئی تمنا ہو اللہ پوچھنا چاہتا ہے تو میں نے کہہ دیا جو میں رو رہا تھا میں نے رو کر جبرائیل کو کہہ دیا کہ مجھے اتنا بتا دو کہ میں تو چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد میری امت اکیلے تو نہیں ہو جائے گی، میرے جانے کے بعد میری امت اکیلے تو نہیں ہو جائے گی. آج اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا. ہمارے نبی فرماتے بشرا لکم، خوش ہو جاؤ، آج اللہ نے وعدہ کر لیا میرے جانے کے بعد میری امت اکیلے نہیں ہوگی. جس نے میرے جانے کے بعد قرآن کا دامن تھاما، جس نے میری حدیثوں کا دامن تھاما، میں قسم کھا کر کہتا جس وقت میں جنت میں جاؤں گا میرا وہ امتی بھی جنت میں آئے گا. نعرہ تکبیر. تو میرے دوستو بتاؤ ہمارے نبی کو امت کی فکر ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ارے بولو ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہم کو آخری وقت میں دکان یاد آتی ہے. بہت سارے لوگ اللہ حفاظت فرمائے آخری گھڑی میری دکان، میرا مکان، میرا بچہ. ہمارے نبی فرماتے میرا امتی. ارے کہو ہمارے نبی فرماتے میرا امتی. میرے امتی کا کیا ہوگا؟ میرے امتی کا کیا ہوگا؟ اے میرے ماننے والوں کا کیا ہوگا؟ میرے دوستو یہی فکر ہمارے نبی کو ہوئی جب حضرت معاویہ بن معاویہ قل هو اللہ احد پڑھتے گئے. اللہ نے ان کو اونچا مقام عطا فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ معاویہ جیت گئے، معاویہ کا کام ہو گیا، میرے باقی امتیوں کا کیا ہوگا؟ ارے باقی امتیوں کا. میرے دوستو ایک عمل کرو گے انشاءاللہ ہمارا بھی وہی مقام ہوگا. کون کون کرے گا؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. بھائی سب عمل کریں گے نا انشاءاللہ. ایک کام کرنا، اس سے کہ حضرت معاویہ قل اللہ احد پڑھتے گئے، اللہ نے ان کو اونچا مقام عطا فرمایا، اللہ نے ان کو نبی کے جنازے کی نماز عطا فرمائی، اللہ نے 70,000 فرشتوں کی نماز عطا فرمائی. لیکن میرے دوستو
صرف معاویہ امتی نہیں ہے، امتی میں بھی ہوں، امتی آپ بھی ہے، امتی آنے والے بھی ہے، قیامت تک آنے والے امتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو رات کو بستر پر جائے، جب رات کو تو 100 مرتبہ تو بھی قل هو اللہ احد پڑھ لینا۔ کتنی مرتبہ؟ ارے سب بولو نا بھائی، نہیں اور زور سے بولو۔ بستر پر جاوے تو کیا کرنا؟ پڑھتے ہاں؟ جو ٹی وی سیریل دیکھتے۔ ابھی میں بمبئی میں تھا، مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ مولانا، ابھی 2 روز پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست تھے وہاں بمبئی میں، سلیم بھائی، انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا یہ ٹی وی سیریل نے ہم سب کو برباد کر دیا۔ میں نے کہا یہ ٹی وی سیریل کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کچھ آدھا گھنٹے کا روزانہ کچھ پروگرام چلتا رہتا۔ مجھے کہا اتنا برباد کیا کہ اس میں خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی گھر چھوڑ کر کیسے بھاگے۔ ٹی وی سیریل کا خلاصہ لڑکی گھر چھوڑ کر، ارے بولو نا، کیسے بھاگے۔ ایک میاں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کے ساتھ رشتہ کیسے قائم کرے، اور ایک بیٹا اپنے باپ کو گالی دے کر اس کے چہرے پر تماچا کیسے مارے۔ کہا مولانا یہ خلاصہ، اور وہ ہمارے دوست نے کہا مولانا یہ میرا خلاصہ نہیں ہے، یہ اخباروں کا خلاصہ ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، ہمارے نبی نے جنت کا دروازہ کھولا، ہم کو پسند ہے، ہم کو ٹی وی، ارے کیا پسند ہے ہم کو؟ ہمارا بچہ ٹی وی کا دیوانہ، ارے بولو نا دیوانہ ہے کہ نہیں؟ بچہ ہیرو کا دیوانہ، ٹی وی کا دیوانہ، گانوں کا دیوانہ، ناچنے کا دیوانہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا باپ بھی دیوانہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارو، اب میں آپ کو وہ روایت بتا رہا ہوں، رات کو سونے سے پہلے دیکھو حضرت معاویہ بن معاویہ کیا پڑھتے تھے، ارے بولو نا ساتھ میں بولو، کیا پڑھتے تھے؟ ہمارے نبی نے ہمارے لیے بھی راستہ کھولا، یہ نہیں فرمایا کہ معاویہ جیت گئے تم ہار گئے، کہا نا معاویہ جیت گئے تم بھی جیتو گے۔ کیا کرو؟ رات کو بستر پر جاؤ، 100 مرتبہ 100 ٹائمز قل هو اللہ، ارے بولو نا کتنی مرتبہ؟ کون کون پڑھے گا؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، آج اللہ قبول فرمائے۔ اپنے بستر پر جاؤ گے تو کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ دیکھو ہمارے نبی کیا فرماتے، ہاتھ نیچے رکھے۔ ہاں میرے دوستوں، کتنی پیاری روایت، اس پر سب نعرہ لگائے اللہ قبول فرمائے۔ اتنی پیاری روایت، دیکھو ہمارے نبی کیا فرماتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں کہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اراد ان ینام علی فراشہ، سننا ہمارے نبی کیا فرماتے، من اراد ان ینام علی فراشہ فلیقل 100 مرہ قل هو اللہ احد۔ میرے ساتھ میں پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یقول اللہ تعالی یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی ساتھ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی امتی رات کو سونے سے پہلے کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، یہاں 100 مرتبہ پورا ہوگا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے جہاں میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا۔ بھائی کس کا فیصلہ ہوگا؟ کتنی مرتبہ پڑھنے پر؟ اچھا پڑھو گے نا بھائی 100 مرتبہ؟ نہیں سب بولو، پڑھو گے کتنی مرتبہ؟ بستر پر جائیں گے تو 100 مرتبہ۔ اچھا کوئی بھائی یہاں پر ایسا بھی بیٹھا ہوگا کہ مولانا نیند آ گئی تو کیا کرے؟ بھائی نیند تو ہمارے بس میں، تو اچھا خاصا بیان چلتا ہو تب آدمی جھوکا مارتا، اس کے بس میں ہی نہیں۔ بھائی نیند آ گئی تو کیا کرے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول 100 مرتبہ میں نہیں پڑھ پاؤں گا، مجھے نیند آ جائے گی، میں کیا کروں گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ نیند آ جائے گی تو 100 مرتبہ پورا نہیں ہوگا، لیکن تو نیت کر لے، بستر پر جائے تو نیت کر لے پڑھوں گا 100 مرتبہ، پھر 1 مرتبہ پڑھ کے سو جا، باقی 99 اللہ خود نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ نعرہ